ہبس ڈرامے کی 16ویں ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے باسط اپنے آفس میں سو رہا ہوتا ہے تو اس کے دوست فہد کی کال آتی ہے اور کہتا ہے تمہاری ماں ہاسپٹل میں ہے، تم کہاں ہو؟ تم ہاسپٹل آ جاؤ۔ تو باسط کہتا ہے اگر کوئی پیسوں کا مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ تو اس کا دوست کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، تم نہ آؤ۔ عائشہ کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ زویا کے لیے جو بہت ہی اچھا رشتہ آ گیا۔ تو بانو کہتی ہے اماں اس کی تو پہلے بھی شادی رہی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے اس کی بیوی 1 سال پہلے مر چکی ہے۔ عائشہ کی ماں کہتی ہے مرد کی عمر نہیں کمائی دیکھی جاتی ہے۔ تو زویا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بوبی پھپھو کے لیے رشتہ آیا ہے، میں اس شخص سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ تو اس کی ماں بانو کو کہتی ہے کہ تم ہی اسے سمجھاؤ۔ بانو کہتی ہے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو اس کی پھپھو کہتی ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے بھابی، اس کے باپ کی عمر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا رہے ہیں۔ عائشہ فہد کو کہتی ہے کہ باسط آ رہے ہیں۔ تو فہد کہتا ہے میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ نہیں آ رہا، ہم آنٹی کو ساتھ لے کر گھر چلتے ہیں۔ عائشہ آ کر باسط کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ جب سے آئی ہیں یہیں بیٹھی ہیں، چلیں کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے باسط آیا ہے۔ عائشہ کہتی ہے باسط ابھی آفس میں ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ باسط کی ماں کہتی ہے کہ میں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن عائشہ کہتی ہے میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ باسط بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اب آپ کیسی ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے تم نے پوچھ لیا ہے، اب میں ٹھیک ہوں۔ اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے۔ عائشہ آ کر باسط کو کہتی ہے ہاسپٹل میں تمہاری ماں تمہارا ہی نام لیتی رہی، تم ایک بار جا کے ان سے 2-3 منٹ کے لیے مل لو۔ لیکن باسط کہتا ہے انہوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ۔ تو عائشہ کہتی ہے تم ان سے بات تو کرو، کیا پتہ تمہارا شکوہ دور ہو جائے۔ باسط آفس جا رہا ہوتا ہے تو جانے سے پہلے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا ہے۔ باسط کی ماں سو رہی ہوتی ہے تو باسط اپنی ماں کو آواز دیتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھتی۔ جیسے ہی باسط اپنی ماں کو ہاتھ لگاتا ہے اٹھانے کے لیے، لیکن اس کی ماں نہیں اٹھتی اور اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہے۔ عائشہ بھی باسط کی ماں کے غم میں بہت رو رہی ہوتی ہے۔ اس کی بہن بانو آ کر اسے پانی دیتی ہے لیکن عائشہ نہیں پانی پیتی۔ تو باسط وغیرہ آ کر اس کی ماں کو اٹھانے لگتے ہیں۔ تو عائشہ کہتی ہے باسط کو اب تم کیوں ہاتھ لگا رہے ہو اسے، اب تمہارا کیا واسطہ ہے ان کے ساتھ؟ تو عائشہ کو اس کی ماں کہتی ہے تم چپ کرو، لیکن عائشہ باسط کی بات نہیں مانتی۔ سب باسط کی ماں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تبھی اپنے دوست عامر کو اپنے گھر بلا لیتی ہے، اس کے گھر کوئی نہیں ہوتا۔ عامر کو کہتی ہے تم اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی عامر اندر آتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ میری ماں نے تو میری عمر سے زیادہ کے مرد کے ساتھ میری شادی طے کر دی ہے۔ تو عامر کہتا ہے تمہاری ماں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو زویا اسے کہتی ہے کہ میں نے گھر سے جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو عامر کہتا ہے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ عائشہ کی ماں باسط کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب تمہاری ماں ہمارے گھر رشتہ لینے آئی تھی وہ تمہارے لیے بہت خوش تھیں، اب تم اپنے آپ کو اکیلا کبھی بھی مت سمجھنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن باسط ان کی کوئی بات نہیں سنتا اور اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ آ کر باسط کو کہتی ہے تم کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ لیکن باسط کہتا ہے مجھے کچھ نہیں کھانا۔ باسط عائشہ کو کہتا ہے مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اب تم سب کو بتاؤ کہ میں برا بیٹا ہوں، میں نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو عائشہ کہتی ہے اگر تم ان کی بات سن لیتے کیا پتہ تمہاری اور ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی، لیکن تم نے تو انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ عائشہ باہر صوفے پر سو جاتی ہے تو اسے نوکرانی آ کر اٹھاتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں سو رہی ہیں؟ تو عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں چلا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی عائشہ باسط کے روم میں جاتی ہے تو دروازہ لاک ہوتا ہے، وہ دروازہ کو دستک دیتی ہے لیکن باسط دروازہ نہیں کھولتا اور فہد کو بلا لیتی ہے۔ فہد آ جاتا ہے تو دونوں دروازہ کھولتے ہیں تو باسط کہتا ہے چیخنے کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ فہد اسے کہتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو باسط کہتا ہے کہ تم ہی بس مجھے سمجھ سکتے ہو۔ زویا کی پھوپھو کہتی ہے اور سورج کہاں سے نکلا، زویا اتنا کام کر رہی ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ہوا اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا، اب یہ اپنے گھر جا کر عیش کرے گی، اس کے آگے پیچھے نوکر ہوں گے۔ فہد کو باسط کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب میں کیا کروں۔ بانو باسط کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے آپ سے کچھ فائلز پر سائن کروانے ہیں۔ تو باسط اسے کہتا ہے کہ تم فائلز لے کر گھر آ جاؤ۔ زویا کو اس کو پھوپھو کہتی ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو زویا کہتی ہے اب بات کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ زویا کی ماں اس کے لیے ایک جوڑا لے کر آتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہاری شادی کا